لخص شہدائے سرپاک چکوال شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی آیت اللہ خمینی رحمہ اللہ، مرحوم استاد محترم قبلہ مولانا محمد ہاشم صاحب اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذلک اللہ ربنا الکریم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق السماء والارضین، الواحد الاحد الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلی علی محمد وآل محمد وعجل، والرحمة على محبيهم ومواليهم، واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ صلوات پڑھ لیجیے باپ۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے بارگاہ رب العزت سے کہ وہ تمام مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما، ملت تشیع کو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ پروردگار عالم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، دہشت گردوں، فرقہ پرستوں اور ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ صلی اللہ۔ اس زمین پر انسان اور دیگر جانداروں کے زندہ رہنے کا ایک بنیادی اور اہم عنصر، سب سے اہم جز پانی ہے۔ قدیم زمانے کے فلاسفرز نے بھی پانی کو بڑی اہمیت دی تھی۔ یونان قدیم کا پہلا فلاسفر تھیلس آف میلیٹس کو مانا جاتا ہے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ دنیا ساری پانی سے ہی بنی ہے۔ مذاہب کے اندر بھی پانی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور آج کی سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جانداروں کے جسم میں تقریباً 70% پانی ہوتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے پانی ایک اہم عنصر ہے۔ دین مبین اسلام نے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں، جیسا کہ میں نے تلاوت کی، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، یعنی زندہ چیزوں کے زندہ رہنے کا بنیادی فیکٹر، بنیادی سبب وہ پانی ہے۔ پانی کو عربی میں ماء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک تحقیق کے مطابق لفظ ماء تقریباً 66 مرتبہ 66 بار یہ آیا ہے لفظ ماء، پانی کا لفظ، پانی کا ذکر مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پانی کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس پانی کے خالق کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ جیسے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ پانی جو تم استعمال کرتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادلوں سے پانی جو آتا ہے تو کیا تم یہ پانی برساتے ہو، کیا تم بارش برساتے ہو، یا خداوند متعال ہے جو یہ بارش برساتا ہے اور پانی کے بھیجنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ کئی اور مقامات پر بھی قرآن مجید میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے خداوند متعال نے، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ قرآن مجید اور سنت رسول، ان کا جو سب سے بنیادی اور اہم مقصد ہوتا ہے وہ انسان کو خدا اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ جتنے اسباب دنیاوی کا بھی ذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی
سب سے پہلے ان چیزوں کو ذکر کر کے ان کے خالق کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ پانی کا بھی جب ذکر ہوتا ہے قرآن میں تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پانی تمہارے لیے کتنا اہم ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو تم لوگ زندہ نہ رہو۔ پھر کہا کیا تم نے دیکھا اس زمین کو جو مردہ تھی، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ کیسے زندہ کیا؟ پانی کی مدد سے ہی۔ بنجر زمین پر کو جب پانی لگایا جاتا ہے، بارش برستی ہے تو اس پانی کے ذریعے سے وہ زمین آباد ہو جاتی ہے۔ زمین کا آباد ہونا ہی اس کی زندگی ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ زمین کے لیے سبزہ اس کی زندگی ہے۔ زمین سے درختوں کا اگنا زمین کی زندگی کی علامت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں۔ نباتات اگر اگ رہے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ زمین زندہ ہے، اور اگر زمین سے کچھ بھی نہیں اگ رہا، پودے، نباتات، درخت وغیرہ کوئی چیز زمین پر نہیں ہے، تو اس زمین کو مردہ کہا گیا۔ اور اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کا وسیلہ بھی پانی اور بارش کو بتایا گیا کہ یہ بارش ہی ہے، یہ پانی ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ پھر یہ چیزیں ذکر کر کے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ پانی تم نے بھیجا ہے؟ کیا یہ پانی تم نے بنایا ہے؟ کیا اس کی تخلیق میں تمہارا کوئی کردار ہے؟ بلکہ بعض مقامات پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو پانی کو، اس کی طرف توجہ فرماؤ، یہ پانی ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کا نام لیتے ہو، اللہ کے علاوہ جو تم نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں، لات و منات و عزا اور دیگر جو ان کے خدا تھے کفار و مشرکین مکہ کے، کہا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو کیا وہ یہ پانی بھیج سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ پانی خلق کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اس کا جواب نفی میں ہے، اس کا جواب انکار میں ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، نہ تمہارے بس میں ہے، نہ تمہارے ان معبودوں کے بس میں ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو ان نعمات کا ذکر کر کے ایک تو خداوند متعال ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ دین مبین اسلام میں بھی جب اس طرف متوجہ کیا گیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ زندگی کی نعمت خداوند متعال نے بنائی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ شکر نعمت کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ زندگی کا سبب بھیجا، یہ پانی بھیجا ہے، تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ شکر جو ہے والا ان شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر کرو گے تمہارے اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ شیخ سعدی نے کتنی خوبصورت بات کی کہ شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند۔ نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اس نعمت میں اضافہ ہوگا، تمہارے لیے نعمت بڑھ جائے گی، اور نعمت کا انکار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن وہ نعمت تمہارے ہاتھ سے چھن جائے گی۔ روایات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو سید الاشربہ قرار دیا ہے کہ تمام مشروبات کا سردار۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ سید اشربت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تمام مشروبات کا سردار پانی ہے۔ اب حالانکہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں، آخرت میں کیسے کیسے مشروبات ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، ساری چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن تصور کیجئے ذرا ایک بندے کو دودھ اور شہد کی نہریں دستیاب ہوں لیکن اسے پانی نہ ملے، تو وہی دودھ اور شہد کی نہریں اس کے لیے بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ایک حد تک کارآمد ہیں۔ اور پھر اس کی گہرائی میں بھی اگر آپ جائیں، سائنٹیفک اس کا بھی مطالعہ کریں، تو پانی کا بھی ایک جو اہم عنصر ہے، ایک بڑا جز ہے، وہ پانی ہے۔ دودھ کا بڑا جز پانی ہے، شہد کا ایک بڑا جز پانی ہے۔ یہ چیزیں بھی پانی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر تصور کیجئے کہ ایک بندے کے پاس شہد، فراوان شہد پڑا ہو، پیاس لگ جائے، وہ جتنا بھی شہد پیے گا تو پیاس بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ پانی کی ضرورت انسان کے جسم میں ختم نہیں ہوتی۔ دودھ اور شہد کی نہریں بے شک ہوتی رہیں، لیکن پانی کا اپنا مقام ہے کہ زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ سید الاشربہ، اشربت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تمام مشروبات کا سردار پانی ہے۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ اشرف الاشربہ، اشربت الدنیا والآخرہ، تمام مشروبات میں افضل، بہترین، شریف ترین اور افضل ترین جو ہے وہ پانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، زندہ رہنے کے لیے، جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے اور انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے اس پانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ آج کا انسان یہ سوال کرتا ہے کہ دین اسلام آج کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ آج کے حوالے سے جدید دور کا انسان یہ سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو خالق کی طرف اس نے متوجہ کر لیا، خالق کو آپ مانتے ہیں،
آج کا انسان خالق کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہے. اس کو اگر خالق کی طرف متوجہ کرنا بھی ہے تو اس کے ذرائع یہ ہیں کہ جو آج کے مسائل ہیں، جو جدید دور کے مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف اسے متوجہ کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ ان مسائل کا حل بھی اسلام کی مدد سے کس طریقے سے ممکن ہے، اور یہ کہ اسلام نے ان مسائل کو کتنی اہمیت دی ہے. اگر آپ ان مسائل کو اہمیت ہی سرے سے نہ دیں، ان مسائل کا ذکر ہی نہ کریں اور صرف نماز اور روزے پہ زور دیتے رہیں تو آج کے انسان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین اسلام آج کے حوالے سے بھی ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے. انہی چیزوں کے اندر اس اب پانی کی بات کر لوں میں، جو پانی کا میں نے موضوع شروع کیا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. یہ ایک مومن کی پوتی بیمار ہے، سب مل کے دعا کیجیے پروردگار عالم صدقہ بیماری کربلا کا اس مومنہ بچی کو جلد از جلد شفا یاب فرمائے، اور دیگر جو مومنین و مومنات بیمار ہیں پروردگار عالم ان سب کو جلد از جلد شفا یاب فرمائے. صلوات پڑھیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج دنیا کو جو بڑے بحران درپیش ہیں ان میں سے ایک بڑا بحران پانی کا بحران ہے. تو اب میں سے جو لوگ جدید میڈیا سے وابستہ ہوں یا کسی حد تک لنک رکھتے ہوں تھوڑا بہت بھی، تو وہ ایسی چیزیں ضرور پڑھی ہوں گی آپ لوگوں نے کہ دنیا کے جو بڑے سائنٹسٹ ہیں، متفکرین ہیں، وہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ پانی کا ذخیرہ، میٹھے پانی کا، یعنی جو انسان کے اور جانوروں کے اور پودوں کے لیے کارآمد پانی ہے، اس پانی کے ذخیرے دن بدن کم سے کم تر ہوتے جا رہے، محدود سے محدود تر ہوتے جا رہے. وہ سمندروں کے پانی میں اضافہ ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ جو ہے اس کی وجہ سے سمندر کا پانی زیادہ ہو رہا ہے، اس کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ انسان کے پینے کے کام نہیں آ سکتا. اس کے ذریعے اس کے اندر بھی ایک زندگی ہے، اس کی طرف بھی قرآن مجید میں اشارہ پایا جاتا ہے. اس پانی کے اندر بھی زندگی کی کچھ انواع موجود ہیں، اور وہاں اشارہ ہے کہ ھذا عذب فرات صائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے دو سمندر بنائے ہیں. دو سمندر وہ ایک مقام پر ملتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حد ہے ان کے درمیان. ایک طرف کا پانی میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کا پانی کڑوا پانی ہے، نمکین پانی ہے. تو نمکین پانی کے اندر بھی بہت ساری زندگی ہے، مچھلیاں ہیں، انواع و اقسام کی مچھلیاں ہیں، کچھ پودے وہاں بھی ہیں. لیکن جو خشکی کے جاندار ہیں یا خشکی کے جو نباتات ہیں، ان کو اگر نمک والا پانی ڈالیں گے تو یہ مرجھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. زمین کے اوپر کی جو زندگی ہے وہ زندگی میٹھے پانی سے وابستہ ہے، اور دنیا اس وقت اس کشمکش میں ہے کہ یہ جو میٹھے پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، ان کا کیسے علاج کیا جائے، ان کا کیسے چارہ کیا جائے، ان کا راستہ کیا ہے، کیسے ان ذخائر کو بڑھایا جائے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین اسلام میں اس چیز کو اہمیت دی گئی ہے کہ جب آپ پانی کو استعمال کرتے ہیں تو ایک طرف تو یہ کہ اس کے نعمت ہونے کا خیال کرو، دوسرا یہ کہ اس کی نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اتنا استعمال کرو جتنا تمہاری ضرورت ہے. ضرورت سے زائد استعمال مت کرو. ضرورت سے زائد استعمال کو دین اسلام میں اسراف کا نام دیا گیا، اور بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ پانی کے استعمال میں اسراف مت کرو. یہ اسراف گناہ ہے. اس اسراف کے گناہ کا ذکر بار بار ملتا ہے کہ کس طرح تم خدا کی نافرمانی کر رہے ہو. تو جب بندہ خدا کی نافرمانی کرے گا تو وہ کیا ہے؟ میں نے کیا شعر سنایا تھا شیخ سعدی کا کہ شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. آپ نعمت کا شکر ادا کرو گے تو آپ کی نعمت میں اضافہ ہوگا. قرآن بھی کہہ رہا ہے والا ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھائیں گے. شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے. شکر کا پہلا مرتبہ یہ ہے. صرف یہ نہیں کہ پانی پینے کے بعد آپ الحمدللہ کہہ لیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قدر کی جائے. کیونکہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو ایک مقدار کے ساتھ، ایک قدر کے ساتھ نازل کیا ہے. مقدار معین ہے. آپ لوگ اس میں جب اضافہ کرتے ہو، جب اس میں اسراف کرتے ہو تو اس اسراف کے نتیجے میں وہ پانی ضائع ہوتا ہے. اور آج کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم پانی کے ضائع ہونے کے راستے میں کوئی اس کا راستہ ڈھونڈے کہ کس طرح پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، کس طرح میٹھے پانی کے ذخائر میں اضافہ کیا جائے. اور سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے استعمال کو دیکھیں. آج ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ گاڑی دھو رہے ہیں، پائپ کھلا ہے، جا رہا ہے پانی، نہ جانے کتنا زیادہ پانی ضائع ہو رہا ہے. پانی نہانے کے لیے گئے ہیں واش روم کے اندر تو پانی کھول دیا ہے، بس بے فکر ہو کے پانی کے نیچے بیٹھے ہیں، جتنا مرضی یہ پانی ضائع ہوتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہم کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلے نہانے کا پانی ہے. جی آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کے نہانے کا
پانی بھی نباتات کے اور بہت سارے جانوروں کے وجود کا ایک ذریعہ ہے، جس کو آپ نے صرف نہانے کا سمجھ کر اس طرح اسراف کر رکھا ہے۔ دین اسلام میں وضو اور غسل کے باب میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ ایک مخصوص مقدار کے ساتھ آپ وضو کریں، وضو کرتے ہوئے پانی ایسے ٹوٹیاں کھلی مت چھوڑ دیں۔ دیکھا گیا ہے کہ وضو کرتے ہیں لوگ پرواہ ہی نہیں ہے، پانی کدھر جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ کہا گیا کہ الوضو بمد، ایک مد تقریباً 3 پاؤ کے لگ بھگ، شاید وہ بھی زیادہ ہو، وضو کرنے والے تو اس سے بھی کم مقدار میں وضو کر سکتے ہیں جو صحیح اس کے واجبات کو سمجھتے ہوں۔ اور غسل کے باب میں کہا گیا کہ 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو، یہ جو آپ فطرانہ نکالتے ہیں یہ بھی 3 کلو ہوتا ہے نا، تو غسل کے باب میں بھی کہا گیا کہ 1 سا کے ساتھ غسل کرو، یعنی اتنا زیادہ پانی ضائع مت کرو، اسراف نہ کرو پانی کے استعمال میں۔ اور ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ نظر انداز کرنا ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب یہ مت سمجھے کہ یہ صرف گناہ ہے، اس کائنات میں انسان جو کام کرتا ہے کوئی کام اس کا ضائع نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کام آ رہا ہوتا ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے بھی کچھ تکوینی اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ تو بہت واضح آج کل کے دور میں نظر آ گیا ہے کہ پانی کو اسراف کرنے کا جو گناہ ہے اس کے کتنے تکوینی اثرات ہیں۔ اور سب سے بڑا تکوینی اثر یہی ہے کہ پانی کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں، میٹھے پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے زمین کے اوپر، اور دنیا ہے کہ جس کو دنیا کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ میٹھے پانی کے ذخائر کتنے زیادہ ضروری ہیں اور ہم نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دیکھیں نا، ایک دفعہ یہ ہے کہ پانی استعمال ہوتا ہے، زمین کے اندر واپس چلا جاتا ہے، وہ شاید پھر کسی نہ کسی حوالے سے کارآمد ثابت ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ جو صورتحال ہے کہ چونکہ پکے ہیں، مکان بھی پکے ہیں، گلیاں بھی پکی ہیں، تو پانی ایسے ہی جا رہا ہے، بخارات بن کے اڑ جا رہا ہے یا ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے، تو یہ پانی تو صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں ہوتا، واپس زمین میں بھی نہیں جاتا۔ اور پھر جو زمین میں جاتا ہے اور زمین میں جا کر وہاں سے نکلتا ہے تو اس پانی کے استعمال کا بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے حوالے سے آپ کے پاس اس کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو، کوئی استعمال نہ ہو۔ یعنی اگر آپ پانی جو ہے نا وہ 1 بالٹی زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ یہ توقع مت رکھیں کہ وہ پوری بالٹی آپ کو دوبارہ واپس مل جائے گی، ایسا ضروری نہیں ہوتا، پانی آخر کچھ نہ کچھ وہیں بھی تو استعمال ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا ایک فرض تو یہ ہے کہ ہم پانی کے استعمال میں کیا ہے وہ احتیاط سے کام لیں اور یہاں پر اسراف نہ کریں، پانی کو زیادہ استعمال نہ کریں، پانی اتنا استعمال کریں جتنا ضرورت ہے، پینے کے لحاظ سے بھی اور ہمارے جو روزمرہ کے استعمال ہیں، وضو، غسل وغیرہ، کپڑے دھونے، ہزاروں استعمالات ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم نے پانی کو استعمال کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال ظاہر ہے پانی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کے استعمال میں ہمیں احتیاط کرنی ہے، اسراف سے خود کو بچانا ہے۔ اور دوسرا اس حوالے سے جو اہم قدم ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے، لیکن جہاں حکومتیں اپنے فرائض اور ریاست اپنے فرائض بھول جائے تو وہاں پھر عوام کو یہ فرائض یاد دلانا پڑتے ہیں اور عوام کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں کہ پانی کو محفوظ کرنے کے ذخیرے زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں۔ بے شک چھوٹا سا آپ بند بنا سکیں، چھوٹا سا ایک ڈیم بنا سکیں، آپ کی زمین ہے اس زمین کے اندر چھوٹا سا ڈیم بنا دیں، جب بارش ہو تو وہ بارش کا پانی وہاں پہ محفوظ ہو جائے، رک جائے، کھڑا ہو جائے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جتنے زیادہ ڈیم بنائے جائیں گے، جتنا زیادہ پانی کے ذخیرے بنائے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بے شک تالاب ہی کیوں نہ ہوں، یہی تالاب جو ہیں وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے مفید ہیں، آنے والی نسلوں کی زندگی کے لیے مفید ہیں اور فائدہ مند ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ دنیا، یہ گویا آپ شکر نعمت کر رہے ہیں، اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو نعمت آپ کو خداوند متعال نے عطا کی ہے، اور اس نعمت کے شکریہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا، یہ نعمت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور جب نعمت خداوند متعال کی دی ہوئی نعمت جو ہے اس کی انسان قدر کرے گا یا اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا یا اس کو بہتر طریقے سے اس کا استعمال کرے گا، تو یہ نعمت انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور مستقبل کی نسلوں کے لیے اور مستقبل کے انسانوں کے لیے اس کا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ خداوند متعال سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہدایت فرمائے اور پانی کے، خصوصاً پانی کے استعمال میں ہم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ احتیاط سے کام لے سکیں اور پانی کے ذخائر میں اضافہ کرنے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ یہ سارا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ حکومتیں ہی کریں گی، انفرادی سطح پر بھی اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کام کا یقیناً خداوند متعال کی طرف سے اجر جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔
ابھی 2-3 منٹ ہیں میرے پاس، تو حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ دنوں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کچھ مسائل تکفیریوں کی طرف سے خاص طور پر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں ہماری قوم کے لیے۔ اگرچہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ان کی آخری سانسیں ہیں، یہ اپنی بقا کا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ جیسے ڈوبتا ہوا انسان ہوتا ہے نا، جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو یہ اپنے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اب ان کا جو منبع اور ماخذ تھا جہاں سے یہ فکری، مالی، سیاسی، اخلاقی ہر طرح کی غذا لیتے تھے، ہر طرح کی امداد لیتے تھے، جس مقام سے اور جن لوگوں سے، اب ان کا اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر اور ان کا طریقہ کار اور ان کی زندگی کا طریقہ جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور وہاں پر سیکولرزم آ رہا ہے، دین اور مذہب کی جدائی کی وہاں پر بات ہو رہی ہے، اور لوگوں کو نہ صرف تکفیریت کے حوالے سے بلکہ خود وہ آپ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو جی یہ امریکہ کی مرضی اور امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، اس کی خواہش تھی کہ شدت پسندی میں اور بنیاد پرستی میں اضافہ کیا جائے، تو اسی بنیاد پرستی اور اسی شدت پسندی کو ہم نے امریکہ کی خواہش پر پروان چڑھایا۔ اب وہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں، ہم لوگ تو عرصے سے کہہ رہے تھے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کا ایک طریقہ کار بدل رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ جو نرسریاں لگ چکی ہیں، ان نرسریوں کو ظاہر ہے ابھی ٹائم لگے گا، انہوں نے اپنی بقا کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اسی چکر میں انہوں نے یہ کچھ ایسے مظاہرے کیے ہیں، لیکن اس کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ الحمدللہ ایک لحاظ سے مثبت اور پازیٹیو ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس لیے کہ جس طرح اہلیان چکوال نے ایک بھرپور قسم کی مثال پیش کی ہے، اور ایک پلیٹ فارم کے اندر سارے جتنے علماء، ذاکرین، بانیان، ماتمی سالار، ہر طرح کے لوگ اس کیا ہے نا کمیٹی کے اندر، جس کو شیعہ راہبر کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، اس کے بڑے اچھے ثمرات سامنے آئے ہیں، اور اس کا بڑا جو ہے نا وہ استقبال کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا راولپنڈی اسلام آباد کے مومنین نے بھی سوچا کہ ہم بھی اسی طرح کا کام کریں، تو پھر اہلیان چکوال مبارکباد کے مستحق ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس حوالے سے پہل کی ہے، اور اسی کو مثال بنا کر، اسی کو دیکھ کر اب خود راولپنڈی اور اسلام آباد کے مومنین نے بھی یہی سوچا ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم، عرصے سے اس چیز کی ضرورت تھی کہ سارے مومنین ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں اور سب مل کے کام کریں، کیونکہ بہرحال اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عزاداری ہے اور جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے علی ولی اللہ کا اور ان کو خلیفہ بلا فصل ماننے کا، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ تو سب میں مشترک ہے۔ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان کو نظر انداز کر کے اپنے بنیادی عقیدے کو جو ہے نا وہ باقی رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے متحد ہو جانا زیادہ ضروری اور اہم ہوتا ہے، اسی کو باقی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر بھی آج غالباً جو جمعہ ہے 31 دسمبر کا غالباً اعلان کیا گیا ہے، اور تمام لوگوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ جو کیا ہے جامع امام صادق میں جمعہ جہاں پر ہوتا ہے، تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سب یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں پہ اپنا نماز جمعہ ادا کریں، تاکہ ایک اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ ہو، اور مخالفین کو بھی معلوم ہو کہ شیعہ بہرحال کتنی پاور رکھتے ہیں اور کتنا اپنے مقاصد، اپنے اہداف اور بنیادی عقائد کے تحفظ کے لیے وہ کس طرح اکٹھے ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک مثبت اور پازیٹیو پہلو ہے، اور اس کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ اس کی ضرورت جو ہے وہ بہرحال ایسی ہے کہ جو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے علاقوں میں اور سارے اضلاع میں اس طرح کا کام ہونا چاہیے، صوبے کی سطح تک حتیٰ کہ یہ کام ہونا چاہیے، صوبے کے اندر بھی یہ کام ہو، ملک کے اندر یہ کام ہو، ملکی سطح پر اس طرح کی چیزیں کام ہو، کیونکہ ہمیں اپنے عقائد کا تحفظ کرنا ضروری ہے نا۔ اگر ہم اپنے عقائد کا تحفظ نہیں کر پائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہے نا وہ ہمیں کیا ہے وہ بڑی آسانی سے نوالا بنا لیں گے، بڑی آسانی سے وہ اپنی خوراک بنا لیں گے۔ تو اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور حالات کا اور دنیا میں زندہ رہنا ہے، تو پھر اس کے لیے سب سے جو بنیادی ضرورت ہے وہ متحد ہو کر اور متفق ہو کر اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بات کرنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مثالیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جناب وہ کہانی کیا سنائی جاتی تھی کہ ایک بوڑھا تھا، اس کے بچے تھے، اس نے مثال دی سام کے سامنے کہ پہلے ایک ایک لکڑی اٹھائی، کہا اس کو توڑو، سب نے اس کو توڑ دیا، جب سب اکٹھی کر دیا تو کہا اب توڑ کے دکھاؤ، تو اس کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ تو یہ مثال تھی اس لیے کہ سمجھانے کے لیے ہزاروں مثالیں بچپن سے دی جا رہی ہیں، تمثیلیں اسی لیے ہوتی ہیں، کہانیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم اس سے سبق لے سکیں۔ تو وہ سبق یہی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر اور مل کر کام کر سکیں۔
تو بہرحال میرا وقت ختم ہے. آخر میں یہی گزارش ہے کہ جس طرح ایک بھرپور مثال قائم کی گئی ہے اس مثال کو باقی رکھا جائے اور اسی کے اوپر کاربند رہا جائے، اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی شدید ضرورت ہے اور اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور اس اتحاد و اتفاق کا سب سے جو اہم نتیجہ ہے اور سب سے جو بڑی برکت ہے وہ توقیع مبارک امام زمان میں اس کی طرف اشارہ ہے. ولو ان اشیاءنا اجتماعوا، اگر ہمارے تمام شیعہ جو ہے نا وہ ہماری محبت پر، اجتماعوا علی امرنا، ہمارے امر پر، ہماری محبت پر، ہماری اطاعت پر، ہماری پیروی پر متفق اور متحد ہو جائیں تو پھر ہماری اور ان کی ملاقات میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوگی. تو یہ اتحاد امام کے ظہور میں تعجیل کا بھی سبب بن سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.